بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 10 نومبر 2020 بروز منگل سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس بر وقت پہنچ سکیں۔ آج شام کی خبر شامل کریں گے۔ سب سے پہلی شاہ سلمان اور جرمن چانسلر کا رابطہ۔ سعودی عرب اور جرمنی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ عرب نیوز نے سعودی خبر ایجنسی ایس پی اے کے حوالے سے بتایا، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں حال ہی میں فرانس اور آسٹریا میں ہونے والے دہشت گردی حملوں کی سعودی عرب کی طرف سے سخت مذمت کی توثیق کی ہے۔ جرمانے سے بچتے ہوئے لین کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے ڈرائیوروں کو لین کی پابندی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے کہا کہ اس کی خلاف ورزی پر آٹومیٹک نظام کے تحت جرمانہ ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ اپنی اور دوسرے لوگوں کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ لین کی تبدیلی سے پہلے قاعدوں اور ضابطوں کی پابندی کی جائے۔ لین کی تبدیلی سے پہلے اس بات کا یقین کر لینا ضروری ہے کہ اس سے خود ڈرائیور اور دوسرے مسافروں کی سلامتی محفوظ رہے گی۔ لین تبدیل کرتے وقت مناسب وقت پہلے انڈیکیٹر دینا ضروری ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس لین کی طرف منتقل ہو رہے ہیں وہ گاڑیوں سے خالی ہے۔ اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جس لین کی طرف منتقل ہونے جا رہے ہیں وہاں چلنے میں کوئی ممانعت تو نہیں، نہ ہی وہاں چلنے پر کوئی ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ریاض، جدہ اور دمام کی سڑکوں پر لین کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف ورزیوں کا اندراج آٹومیٹک ذریعے سے ہوگا۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ جو ڈرائیور لین کی پابندی نہیں کریں گے ان پر ٹریفک کو معطل کرنے اور راہگاروں کی زندگیوں کو خطرات سے دوچار کرنے کی خلاف ورزیاں بھی ریکارڈ کی جائیں گی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا عمرہ پالیسی 2020 کا اعلان۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے پاکستان سے عمرہ زائرین کے لیے پالیسی کا اعلان کر دیا۔ انفو ٹی وی کے مطابق پی آئی اے کی عمرہ پالیسی میں کراچی سے اکانومی کلاس کا ریٹرن کرایہ بشمول ٹیکس 91,000 روپے ہوگا، جبکہ دیگر شہروں سے اکانومی کلاس کا کرایہ بشمول ٹیکس 96,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق عمرہ پالیسی 31 دسمبر 2020 تک لاگو رہے گی۔ ایگزیکٹو اکانومی کے لیے بیگیج الاؤنس 2 بیگ 40 کلو گرام مقرر کیا گیا ہے، جبکہ شیر خوار قیمت میں 10 کلو گرام بیگیج الاؤنس کی اجازت ہوگی، جبکہ مسافروں کو 5 لیٹر آب زمزم ساتھ لے جانے کی اضافی اجازت ہوگی۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ عمرہ ٹکٹ پی آئی اے نیٹ ورک پر فروخت کے لیے دستیاب ہیں، جبکہ پی آئی اے نے گروپ بینکنگ بھی اور اس کے علاوہ گروپ بکنگ بھی شروع کر دی ہے، جس کے تحت کم از کم 10 مسافروں کا گروپ ہونا لازمی ہوگا۔ تمام مسافروں کو سفر سے کم از کم 7 دن پہلے ایک مفت چینج آف بکنگ کی اجازت بھی ہوگی۔ خیال رہے کہ سعودی حکام کی جانب سے غیر ملکی عمرہ زائرین کو 1 نومبر سے سعودی عرب آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ 18 سے 50 سال کے لوگوں کو عمرہ پر آنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ زائرین کے حوالے سے مزید کئی پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ مثلاً مسجد الحرام میں عمرہ اور نماز اور مسجد نبوی زیارت اور روضہ شریف میں نماز کے لیے بکنگ کرانا ہوگی، اور یہ بکنگ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے ہوگی۔ کفیل خروج نہیں لگا رہا، تنخواہ کم ہے، کیا کریں؟ سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات آپ کی خدمت میں متعلقہ محکموں سے حاضر ہیں آج بھی۔ تو سب سے پہلے ایک سامعین نے سوال کیا کہ وہ دوسری جگہ پر کام کرتے تھے لیکن ان کو پکڑ کر جیل کے ذریعے واپس بھیج دیا گیا، اب وہ نئے ویزے پر آنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جو لوگ سعودی عرب سے جیل کے ذریعے واپس جاتے ہیں، ڈیپورٹ ہوتے ہیں، ان کا سعودی عرب میں 3 سے 5 سال تک کے لیے داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ منیر احمد نے پوچھا ہے کہ میرا کفیل مجھ سے بہت کام کرواتا ہے اور تنخواہ بھی کم دیتا ہے، میں نے کفیل سے کہا تنخواہ زیادہ کریں یا خروج لگا دیں، کفیل خروج بھی نہیں لگا رہا، تنخواہ بھی نہیں بڑھا رہا۔ ابھی سعودی عرب میں نیا قانون آ چکا ہے جو کہ مارچ 2021 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس کے مطابق آپ معاہدہ ختم کرنے کے بعد کسی بھی دوسری جگہ کام کر سکتے ہیں، کسی بھی دوسری کمپنی میں، اس کے لیے آپ کو اپنے کفیل یا کمپنی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی فی الوقت کے لیے آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اگر آپ معاہدے میں آپ کی تنخواہ، اگر ایگریمنٹ سال کا ہے تو ایگریمنٹ میں تنخواہ آپ کی 5,000 ہے تو آپ 5,000 سے زیادہ سال تک نہیں مانگ سکتے۔ اس کے بعد ایگریمنٹ کے بعد آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اس سے زیادہ تنخواہ کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔
اگر ایگریمنٹ میں موجودہ تنخواہ آپ کو نہیں دے رہے تو آپ مقتبل عمل میں کیس کریں، اس کے لیے آپ سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ شاہد علی نے پوچھا ہے کہ میں انڈیا میں موجود ہوں، میرے اقامے میں توسیع ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اقامہ اور چھٹی دونوں ایکسپائر ہو گئے، اب میں سعودی عرب واپس کیسے آؤں گا؟ سعودی جوازات کی طرف سے اور اس کے بعد سعودی حکومت کی طرف سے آپ کی کمپنیوں کو اور کفیلوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ابشر سسٹم اور مقیم کے ذریعے آپ کے ایگزٹ انٹری کو اور آپ کے اقامہ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو بس اس کی متعلقہ جو فیس ہے وہ پے کرنا ہوگی۔ اگر چھٹی اور اقامہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد آپ جو بھی ڈائریکٹ فلائٹ اویلیبل ہوگی لے کر آ سکتے ہیں، لیکن فی الحال انڈیا کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس وہ سسپینڈڈ ہیں۔ صرف ایک راستہ ہے آپ کے پاس، آپ وایا دبئی آ سکتے ہیں۔ 14 دن کوارنٹائن کرنے کے بعد PCR سرٹیفکیٹ لے کر آپ لوگ وایا دبئی انڈیا سے آ سکتے ہیں سعودی عرب۔ یہ خبر شامل کریں گے سوشل میڈیا شخصیات عوامی تقریبات میں نہ جائیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے سوشل میڈیا کی اہم شخصیات سے کہا کہ وہ ایسے کسی پروگرام میں شرکت نہ کریں جہاں کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کیا گیا ہو۔ عربیہ نیٹ کے مطابق وزارت صحت کی بریفنگ میں سوال کیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا کی بعض شخصیات ایسے پروگراموں میں حصہ لے رہی ہیں جہاں معاشرے کے لوگ بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں اور اس وجہ سے وہاں بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سوشل میڈیا کی معروف شخصیات کو مثالی نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ ایسی شخصیات جن کی آمد پر رش ہوتا ہے انہیں اس طرح کی تقریبات میں نہیں جانا چاہیے۔ وزارت صحت چاہتی ہے کہ سوشل میڈیا کی شخصیات حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی سے گریز کریں۔ ترجمان نے کہا کہ ان شخصیات کا فرض ہے کہ اگر کسی عوامی تقریب میں مدعو کیا جائے تو وہ معذرت کر کے مثال پیش کریں۔ ریاض میں جیب تراش گروہ پکڑا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے 5 جیب تراشوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پولیس کے معاون ترجمان نے بتایا کہ مساجد اور بازاروں میں بوڑھوں اور نمازیوں کی جیبیں کاٹنے والا گروہ 5 افراد پر مشتمل ہے۔ گرفتار ملزمان بغیر اقامے کے غیر قانونی طور پر مقیم تھے، ان کا تعلق یمن سے ہے۔ جیب تراشوں کا یہ گروہ مختلف محلوں میں وارداتیں کر رہا تھا۔ بیان میں ترجمان نے کہا کہ ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ پرس اور بیگ چھیننے کی وارداتیں بھی کرتے رہے ہیں۔ 50,000 ریال جیبیں کاٹ کر حاصل کر چکے تھے۔ ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ وزارت تجارت کی 511 اداروں کے خلاف کارروائی۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ 4 ہفتے کے دوران سعودی عرب بھر میں 8,620 چھاپے مار کر 511 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ تجارتی ادارے صارفین کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے غفلت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت تجارت نے 511 اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ SOPs کے حوالے سے قانون یہ ہے کہ خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ ہے، جبکہ ایک سے زیادہ بار خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا اور پھر ادارے کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔